سیکولر پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل ہم سیکولر. آپ تو قائد اعظم کے خلاف ہیں پھر. نہیں قائد اعظم نا جی ایک اسلامی کنٹری بنا ہے اور آپ قائد اعظم کے خلاف ہو رہے ہیں. قائد اعظم نے کوئی اسلامک ملک نہیں بنایا تھا, انہوں نے ایک مسلمان ملک بنایا تھا. آپ اس طرح سمجھ مسلمان اور اسلامک میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے بنایا تھا, انہوں نے مسلمانوں کا پاکستان نہیں بنایا تھا. یہ بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں میں. انہوں نے ایک بار بھی کہا تھا کہ there will come a time when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in the religious but in the political sense. تو میں ان کے لیے ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا, ایک وقت ایسا آئے گا جب ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے, مذہبی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکولر اسٹیٹ ہوگی. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں, آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کیوں کہتے ہیں؟ پوری دنیا کے لیے رحمت. آپ رحمت المسلمین کیوں نہیں کہتے؟ وہ تمام دنیا کے لیے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو بھی, اور آج بھی ذہن میں رکھیں کہ 1500 سال تقریباً ہونے والے ہیں, ہو گئے ہیں, تو اس کے اندر ان کے جانے کے بعد ابھی بھی سب سے زیادہ دنیا میں مسیحی ہیں, 2.25 کروڑ کے قریب. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسلمان ہیں, اور اس کے بعد بدھسٹ اگر وہ اپنا ریلیجن پروکلیم کر دیں, یعنی پراپر, ہاں مطلب بتا دیں کہ جی ہم اناؤنس کر دیں کہ ہم, وہ ہے نہیں, وہ زیادہ تر لوگ اناؤنس ہی نہیں کرتے. جیسے چین کے اندر لوگ جو ہیں وہ مذہب ہی نہیں اناؤنس کرتے اپنا. تو بدھسٹ تیسرے نمبر پہ ہیں, چوتھے نمبر پہ ہندو ہیں. یہ سارے تقریباً 1 ارب کے آس پاس ہیں یہ سارے. اور مسلمان اور مسیحی تو 2 ارب اور 1.5 ارب کے قریب ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی آبادیاں ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئی, تو کیا آج بھی اگر کوئی انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے نا, چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ ان کی بات تو سن سکتا ہے. تو اس لیے وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت ان کو کہا جاتا ہے. یہ جب کہتے ہیں نا کہ جی نہیں جی وہ بھی اس طرح کی ریاست بنانا چاہتے تھے, ہم تو اس پہ بھی اپنا موقف رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا. یہ انہوں نے بعد میں کیا سارا کچھ, اور لڑائیاں ہوئیں بنو امیہ بنو عباس کی آپس میں, اور جو کچھ وہاں پہ. ابھی ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں, نہیں بحث چھڑ جائے گی. میں نہیں جاتا, لیکن حالانکہ اگر بحث کی جائے تو یہ تو بڑی آگے تک. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر, میں ایک بات سمپل سی بتا دیتا ہوں آپ کو, اگر لوگوں نے اس کا میرے سے پوچھنا ہے پروف کیا ہے, ثبوت کیا ہے, ثبوت خود ممالک ہیں. میں 3 ممالک کی بات کرتا ہوں, پاکستان, اسرائیل اور انڈیا. انڈیا کو میں سیکولر نہیں سمجھتا. انڈیا صرف کانسٹیٹیوشنلی سیکولر کہتا ہے اپنے آپ کو, مطلب دستوری طور پہ, لیکن اس کے اندر بہت بڑے مذہبی انتہا پسندی بھی ہے, مذہبی گروہ بھی ہیں, وہ سیاست بھی کرتے ہیں, اور وہ بہت خطرناک قسم کی وہاں سیاست ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ ہندوتوا شروع ہو گئی ہے, اور اس پہ تو وہ پورے اکھنڈ بھارت اشوکا کا بنانا چاہ رہے ہیں. بالکل وہ والا بنانا چاہ رہا ہے مودی جو ہے. تو اس لیے وہ بھی ایسا ہی ملک ہے. تو اگر ہم تینوں کو مذہبی ملک مان لیں, تینوں کو, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کو بھی مان لیں, تو مجھے بتائیں ترقی کہاں ہوئی ہے؟ ایک ملک بتا دیں ترقی. حالانکہ تیل کے خزانے ہیں لوگوں کے پاس, ترقی نہیں ہے. ترقی کہاں ہے؟ ترقی ہے سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, نیشنلزم میں, ہیومنزم میں, جہاں پہ بھی. وہ ہے امریکہ, کینیڈا, وہ چائنا, نارتھ امریکہ, ہاں نارتھ امریکہ, اور وہ کیپٹلسٹ ہے. چائنا جو ہے وہ سوشلسٹ ہے, اور وہ کمیونسٹ ہے اپنے آپ وہ کہتا ہے, لیکن وہ ایشیا میں ہے, لیکن وہ کیپٹلسٹ ہو کے سیکولر ہیں, اور یہ سوشلسٹ ہو کے سیکولر. ادھر بھی انہوں نے کیپٹلسٹ ساتھ رکھے ہیں چائنا. اب جا کے اب وہ ہے نا, وہ تو خیر ضرورت ہی نہیں, تو بھوک تھی چائنا کے اندر معاملہ. ابھی ہم جس بات پہ بات کر رہے ہیں نا, اسی طرح آپ یورپ میں آ جاؤ, آپ جتنے ملک اٹھا لو بڑے, ناروے, ڈینمارک, سویڈن اٹھا لو سوشل ڈیموکریسی والے, پھر آپ آ جاؤ اس پہ جرمنی, انگلینڈ, فرانس, اٹلی, بیلجیم, کوئی بھی ملک اس طرح کے اٹھا لو. پھر آپ چلے جاؤ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں چلے جاؤ, پھر آپ رشیا کی طرف آ جاؤ, پھر آپ جاپان میں آ جاؤ, ایشیا میں واپس آ جاؤ, پھر آپ ٹرکی میں آ جاؤ. ٹرکی حالانکہ مسلمان ملک بہت زیادہ ہیں وہاں پہ, اکثریت مسلمان ہیں. یہ سارے ملک سیکولر ہیں اور سارے ترقی یافتہ ہیں. مطلب مسلمانوں میں بھی سب سے ترقی یافتہ ٹرکی ہے, وہ سیکولر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر انسانی ترقی اور خوشحالی ماڈرن زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی. مذہبی ریاست ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی, کوئی بھی نہیں جائے گا یہ آج تک. ایون اسرائیل کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے ہے. اگر اسرائیل آج کھڑا ہو جائے نا صرف اپنی مذہبی بنیادوں پہ, اور وہ کہے جی ہم نے پوری دنیا کو یہودی بنا دینا ہے, تو وہ مٹ تو سکتا ہے لیکن یہ کر نہیں سکتا. تو سیکولرزم جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مذہب کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جو مذہب ہے اس کی عزت کی جائے, اور مذہب کو ریاستی معاملات میں نہ ڈالا جائے. بس یہ ہے سیکولرزم, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی.